ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وقال تبارك وتعالى أيضا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورۃ الفتح کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ. اور اے مسلمانوں، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
اور تم صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ محترم حضرات، ان دونوں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، ادب کریں، اور ان دونوں کاموں کے لیے پہلی بنیاد یہی ہے کہ ہم اور آپ ہر اس کام کو پسند کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، اور ہر اس کام کو ناپسند کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں بہت ساری باتیں رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں کیا پسند تھا، کھانے پینے میں کیا پسند تھا، معقولات میں کیا پسند تھا، رہنے سہنے میں کیا پسند تھا۔ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے حوالے سے رکھی گئی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند، تو آپ دیکھیں بنیادی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گناہ کے کام اور ہر برے کام ناپسند ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کردہ ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ناپسندیدہ ہی ہوتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہوتی تھی کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں شرک کی آمیزش کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر ظلم و زیادتی کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے جانور کو تکلیف سے دوچار نہ کرو۔ اسی لیے احادیث میں کہا گیا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ جنگ کے اندر بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو پریشان کیا جائے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگ کے لیے روانہ کرتے، خصوصی طور پر تاکید کیا کرتے تھے کہ دیکھو جنگ میں تو جا رہے ہو لیکن بوڑھوں کا، بچوں کا، عورتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا۔ الغرض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں حرام کردہ کاموں کا ارتکاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ لیکن آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ناپسندیدہ کاموں کا تذکرہ کروں گا جن کے متعلق احادیث میں کریہا یا یکرہ یا ما احبو کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث میں یا اس حدیث میں یہ کہا ہو کہ میں یہ کام پسند نہیں کرتا ہوں، مجھے یہ کام ناپسند ہے، یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہو حدیث کے اندر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں، جو ادائیں ناپسند تھی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کاموں کو ناپسند کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے۔ پہلی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ناپسند، زیادہ مال، زیادہ وقت تک بلا وجہ اپنے پاس رکھنا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ جی ہاں، زیادہ مال زیادہ وقت تک اپنے پاس بلا وجہ رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ آج معاملہ کیا ہے؟ آج ہم جوڑ کر کے ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور لاکھوں کا بیلنس چھوڑ کر کے مرنا ہمارے لیے انتہائی پسندیدہ کام ہو گیا ہے، اور ساری زندگی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے اور اسی فکر میں ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ہزاروں کو کیسے لاکھوں میں کریں اور لاکھوں کو کیسے کروڑوں میں کریں اور کروڑوں کو کیسے اربوں میں کریں اور اربوں کو کیسے کھربوں میں کریں، اور اسی سوچ اور اسی فکر میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے فتنوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی اور سرکش بندے بن کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ آواز دیا اور کہا، ابو ذر، کیا تم کو احد پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا، میں نے فوراً سورج کی طرف دیکھا کہ ابھی دن باقی ہے، شاید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے پاس کسی کام کے لیے مجھے بھیجنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد پہاڑ مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے احد پہاڑ کے پاس بھیجنے کے بجائے یہ فرمایا کہ میں اپنے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا پسند نہیں کرتا ہوں، سوائے صرف 3 دیناروں کے، باقی سارا کا سارا خرچ کر دوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جائے، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ پسند کیا ہے؟ صرف 3 دینار جو ضرورت کے لیے ہے اس کو رکھ لوں، باقی سارا کا سارا خرچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کر دیا کروں۔ دوسری روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میرے پاس 3 راتیں ایسی گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی رہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جائے تو ان سونوں کو میں 3 راتوں سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے وقت نہیں لوں گا۔ ان 3 راتوں کے اندر ہی یہ ساری کے سارے چیزیں، یہ ساری کے سارے سونے، یہ سارے کے سارے مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا کروں۔ تیسری روایت جس کے راوی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نے مسجد نبوی میں عصر کی نماز ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے سیدھا ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی ایک بیوی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارے کے سارے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جو جلدی گئے تھے، اٹھ کر کے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حرکت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ٹینشن میں آ گئے، گھبرا گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بات بس اتنی ہے کہ مجھے اپنے پاس رکھی ہوئی ایک سونے کی ڈلی یاد آ گئی تھی
اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ سونے کی ڈلی میرے پاس ایک بھی رات گزارے، اس لیے میں جلدی سے گیا اور جا کر کے ازواج مطہرات سے کہا کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے تقسیم کر دو۔ محترم حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند تھی کہ زیادہ مال کو زیادہ وقت تک بلا وجہ اپنے پاس رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ محترم حضرات، دوسری ناپسند، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی کو حرام قرار دیا ہے اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو پہنا اور جیسے ہی پہنا فوراً نکال کر کے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ اس انگوٹھی کو وہی شخص پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناپسندیدگی کو دیکھتے ہوئے حضرات صحابہ کرام میں سے جو لوگ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے فوراً نکال کر کے پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھینچ کر کے اتار دیا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے گویا کہ وہ آگ کے انگارے اپنے ہاتھ پر رکھتا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے چلے گئے، دوسرے اور جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کہ اس انگوٹھی کو آپ اٹھا لو اور اس سے کوئی فائدہ لے لو، اپنے بیوی کو دے دینا، اس لیے کہ خواتین کے لیے سونا یہ جائز ہے، سونے کے زیورات پہننا یہ جائز ہے، مرد کے لیے حرام ہے سونے کا پہننا۔ انہوں نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پھینک دیا ہو میں اس کو اٹھا نہیں سکتا ہوں۔ محترم بھائیو، ہم بھی مسلمان ہیں، کیا شادیوں میں ہم نہیں دیکھتے ہیں دولہے کے لیے کتنی ایسی شادیاں ہوتی ہیں، دولہے کے لیے باقاعدہ سونے کے رنگ بنائے جاتے ہیں، سونے کی انگوٹھی بنائی جاتی ہے اور نکاح کے بعد فوراً اس کو پہنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے، پہنانا نہیں چاہیے، کہتے ہیں گھر والی نے بنوا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ مرد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے بلا پوچھے اس طرح سے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بری اور بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے کہ ایک طرف سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے اور وہیں پر سونے کی انگوٹھی پہنا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو ہم بھی ناپسند فرمائیں۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ناپسند یہ بھی ہے کہ ریشم کا لباس مرد کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ خواتین ریشم کا لباس پہن سکتی ہیں لیکن مرد کے لیے اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ریشم کا لباس کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے، وہ دھاگا بنتا ہے اور اس دھاگے سے خالص ریشم کے کپڑے بنائے جاتے ہیں اور یہ کپڑا بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے اور قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کپڑے کو متکبر لوگ، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو پہنا کرتے ہیں۔
وہ لوگ اس کو پہنا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد درجہ ناپسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ جو شخص ایسا لباس پہنتا ہے وہ گویا کہ اس کا دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، خالص ریشم کے لباس کے پہننے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دروازے پر میرے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم کے لباس کو فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک کرتا خرید لیں اور اس کو آپ اہم مجالس میں پہنا کریں۔ دور سے وفود آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، آپ ان کے سامنے پہنا کریں۔ آپ کے جسم اطہار پر ایک قیمتی کپڑا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر رعب و دبدبہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لباس متقی انسان کے لیے، متقی لوگوں کے لیے شایان شان نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ناپسند یہ بھی ہے کہ غیر ضروری سوالات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے اور معیوب جانتے تھے۔ غیر ضروری سوالات کو آپ دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر کیسے کیسے غیر ضروری سوالات کیے جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ مگرمچھ کی زبان ہوتی ہے کہ نہیں، مگرمچھ کی زبان ہوتی ہے کہ نہیں۔ لوگوں کو اپنی زبانوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کو مگرمچھ کی زبان کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ ان کو اپنی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح سے بے فضول سوالات کیے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں، اور کہیں تو علماء کو پریشان کرنے کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں۔ بے مقصد سوال کرنا اسلامی شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے، اور جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فضول سوالات کو ناپسند فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فضول سوالات کر لیے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فضول سوالات سے بچیں، ایسے الجھنوں سے بچیں، بیجا سوال نہ کریں، بیجا سوال نہ کریں، بے مقصد سوال نہ کریں، جس کی وجہ سے سامنے والا بھی پریشان ہو اور آپ اس کو پریشان کر رہے ہوں۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ناپسند یہ بھی ہے کہ بدشگونی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی فعل پسند ہوتا تھا۔ اچھی فعل کیا ہے؟ اچھی فعل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہوں یا کوئی کسی سفر کا ارادہ کر رہے ہوں، تو اس کام کے حوالے سے یا اس سفر کے حوالے سے کئی ایک آسانیاں اکٹھا ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اچھے ساتھی مل جائیں، اچھے سواری مل جائے، یا جہاں کا آپ سفر کرنے والے وہاں سے کوئی خوشخبری آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو ناپسند کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس جو آفتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ اس کے اپنے عملوں کی کمائی ہوتی ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان اپنے برے اعمال سے، اپنے منہ سے جو الفاظ نکالتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دلدل میں پھنستے چلے جاتا ہے۔ لیکن انسان اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر الزام ٹھہراتا ہے کہ
یہ آدمی جب سے آیا ہے میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے، دلہن گھر کے اندر آ گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ منحوس ہے، بہت سارے کام ہمارے بگڑ گئے. یعنی اس قسم کے تصورات لوگ رکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ پرندوں سے، جانوروں سے، ہرن سے، طوطا سے، یعنی اس قسم کے جانوروں سے بدشگونی لیا کرتے تھے، ان کو اڑایا کرتے تھے، ان کو بھگایا کرتے تھے. اور اگر وہ جانور، وہ پرندہ دائیں جانب مڑ جاتا، سوچتے کہ اس سفر میں ہم کو کامیابی ملنے والی ہے، وہ سفر شروع کر دیتے تھے. اور اگر وہ جانور، وہ پرندہ بائیں جانب مڑ جاتا، وہ کیا کرتے؟ اس سفر کو، اس چیز کو، اس کام کو کینسل کر دیتے کہ اس کام کے اندر، اس سفر کے اندر ہمیں کوئی کامیابی ملنے والی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ناپسند فرمایا ہے. اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن کو ناپسند فرمایا ہے. کھانے میں کچے لہسن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھیج دیا جاتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت اس کھانے کو تناول فرما لیا کرتے تھے. جو کھانا بچ جاتا تھا میرے پاس بھیج دیا جاتا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ اس کھانے میں لہسن تھا، کچا لہسن تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو سرے سے کھایا ہی نہیں، واپس بھیج دیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہوا، کیا یہ لہسن حرام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن میں اس کی بدبو سے اسے میں ناپسند کرتا ہوں. اور ایک روایت کے اندر اس طرح سے الفاظ ہیں کہ میں اس چیز کو کیسے حرام کر سکتا ہوں جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے. تو لہسن یہ حلال ہے، لیکن اس کی جو بدبو ہوتی ہے واقعتاً بڑی ہی بھیانک بدبو ہوتی ہے. لہسن کھا سکتے ہیں، بنا کر کے، پکا کر کے آپ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی لیے کہا گیا، احادیث کے اندر منع کر دیا گیا کہ کوئی شخص کچا لہسن یا کچی پیاز کھا کر کے مسجد کے اندر نہ آئے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر کے، کھا کر کے، پی کر کے مسجد میں نہ آئے جس سے ہمارے منہ سے بدبو نکلتی ہو. سگریٹ ہے، گوا ہے، گٹکا ہے، کھینی ہے، حقہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. آپ سوچیں یہ حرام ہیں. ان چیزوں کو کھا پی کر کے ہمیں مسجد کے اندر آنا نہیں چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز حلال ہے لیکن اس کی بدبو ایسی ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے. اس لیے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناپسند کو بھی ہم خیال رکھیں اور ہم مسجد کے اندر کوئی بھی ایسی چیز کھا کر کے نہ آئیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے منہ سے بدبو آئے. اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز یہ ناپسند تھی، قبلہ کی طرف تھوکنا، مسجد میں تھوکنا یا قبلہ کی جانب تھوکنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. آپ جانتے ہیں خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر، مسجد نبوی میں جو دیوار قبلہ کا تھا اس پر کسی نے تھوک دیا تھا، بلغم تھوک دیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس کو ناپسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناپسندیدگی کے آثار دیکھے گئے. فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھرچ کر کے صاف کیا اور کہا کہ دیکھو، تم میں سے جب کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، لہذا
تمہارے اس بندے کے درمیان میں اور کعبہ کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، لہٰذا قبلہ کی طرف تم میں سے کوئی بھی شخص نہ تھوکے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کا ایک کونا لیا، اس میں تھوک دیا اور تھوکنے کے بعد اس کو مسل دیا اور کہا کہ اگر کسی کو تھوکنا ہے تو اس طرح سے کر لیا کرے، یا اپنے بائیں جانب تھوک لیا کرے یا اپنے پیروں کی جانب تھوک لیا کرے۔ مطلب یہ ہے ہم کہیں بھی ہوں، مسجد میں ہوں، کہیں بھی ہوں، قبلے کی طرف، مسجد میں تو ویسے بھی تھوکنا نہیں ہے، اگر ہم باہر ہیں تو قبلے کی طرف ہمیں اپنا منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناپسند کو بھی ہم ناپسند کریں۔ اسی طرح سے محترم بھائیو، کسی کی آمد پر کھڑا ہونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ کوئی شخص آئے اور ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ ہاں، مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 کرسی لگی ہوئی ہے اور سارے کرسی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہم سے عمر میں بڑا آ گیا، کوئی بڑا آدمی آ گیا، ہاں اس کے کرسی کے انتظام کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں یا اس کو جگہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کرسی خالی ہے، یعنی آنے والے آدمی کا سیٹ خالی ہے اور وہ آدمی آیا، ہم کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جب بھی کوئی آدمی آئے ہم کھڑے نہ ہوا کریں کسی کا استقبال کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ کوئی آدمی یہ بھی ناپسند کرے کہ میں جب کہیں جاؤں تو لوگ میرے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ پسند نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا آدمی جو یہ پسند کرتا ہے کہ میں کہیں جاؤں، کسی مجلس میں جاؤں تو لوگ میرے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے آدمی کے دل کے اندر کبر کی بیماری ہے، تکبر کی علامت ہے۔ اور جو آدمی ایسا چاہتا ہے کہ لوگ میرے آنے پر کھڑے ہو جائیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، نہ آپ کسی کے آنے پر کھڑے ہوا کریں اور نہ ہی آپ یہ پسند کریں کہ میں کہیں پر جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، اس بات کو بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناپسند تھی۔ اسی طرح سے کھانے کے درمیان سے لقمہ اٹھانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ دیکھیے، کھانے کے اندر اگر ایک ہی ڈش ہے تو کھانے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے سے اٹھائے، دوسروں کے سامنے سے نہ اٹھائے، لیکن ڈش الگ الگ ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے الگ ڈش ہے اور دوسرے آدمی کے سامنے الگ ڈش رکھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہ ڈش بھی کھا سکتا ہے۔ ڈش اگر الگ الگ ہے تو دوسروں کے سامنے سے بھی اٹھا کر کھایا جا سکتا ہے، لیکن ڈش اگر ایک ہی ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے سے اٹھا کر کے کھائے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ کھانے کے درمیان سے لقمہ اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو ہمیں کھانے کے درمیان سے لقمہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے سامنے سے کھائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بالکل ناپسند کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص آپ کے بالکل پیچھے چلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ بوس کی طرح آگے چلیں اور آپ کے جسٹ پیچھے آپ کے جو
نوکر چاکر ہیں یا آپ سے کمتر لوگ ہیں، کم رتبے والے ہیں، وہ آپ کے پیچھے چلیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لو، کوئی بھی شخص اپنے نوکر کو اپنے برابر بٹھانا نہیں چاہتا ہے، بہت کم لوگ ہیں اپنے نوکر کو اپنے برابر بٹھانا نہیں چاہتے ہیں، یا وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ برابر چلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی کہ کوئی شخص بالکل پیچھے چلے، ہاں دائیں یا بائیں جانب ساتھ میں چلنا چاہیے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو بھی ناپسند کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے نیند اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، عشاء سے پہلے نیند پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور عشاء کے بعد بات کرنا یا جاگنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اور دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں خطرہ موجود ہے، کہیں نہ کہیں نقصان موجود ہے۔ اگر آپ عشاء سے پہلے سو جاتے ہیں، آپ کی عشاء کی نماز فوت ہو جائے گی، اور عشاء کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں، لمبی بات کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز آپ کی چلی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناپسند کو اگر ہم ناپسند کریں، یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بعد اگر ہم بستر پر چلے جائیں، اللہ کی قسم جیسے جمعہ کے دن یہ تعداد دکھ رہی ہے، فجر میں وہی تعداد دکھے گی۔ آج ہمارا معاملہ یا معمول یہی ہے، ہم 12 بجے کے بعد بستر پر جاتے ہیں۔ جو آدمی چاہتا بھی ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنی ہے، وہ بھی ادا نہیں کر پاتا ہے، وقت سے اٹھ نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل ناپسند تھی کہ وعظ و نصیحت میں بالکل تاخیر کیا جائے، یعنی لمبی لمبی نصیحت کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت دیا کرتے تھے کہ اپنا خطبہ مختصر رکھا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ سامعین اکتا جائیں، آدمی لمبے لمبے خطاب کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند میں سے ایک ناپسند یہ بھی ہے کہ لمبے لمبے خطاب نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ آج کا جو خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ 45 منٹ کا، تقریباً شہروں کے سارے مساجد کا یہی حال ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ متوسط ہوتا تھا اور نماز بھی متوسط ہوتا تھا، یعنی خطبہ نہ ہی بہت زیادہ لمبا ہوتا تھا اور نہ ہی خطبہ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا تھا، اور ایسے نماز بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ 25-30 منٹ کا خطبہ اگر کسی مساجد کے اندر ہوتا ہے یا کہیں ہوتا ہے تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو در حقیقت صحیح بات یہی ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کا خطبہ کم سے کم ہو، مختصر ہو۔ محترم حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے سچے دعوے دار ہیں تو ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو
اپنی ناپسند بنائیں، اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، جو ادائیں پسند تھی، ان اداؤں کو ہم پسند فرمائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناپسند تھی ہم بھی ان چیزوں کو ناپسند فرمائیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بلکم الرؤوف الرحیم۔